الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے ہم آگاہی سیرت النبی کورس کے سیشن نمبر 5 میں داخل ہیں، جس کا ٹاپک ہے غزوات النبی کا عمومی اور صلح حدیبیہ کا خصوصی مطالعہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غزوات النبی، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مد مقابل ہوں اور خود اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، سریہ، جس کا معنی ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا دستہ، فوجی دستہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر مخصوص مقصد کو دے کر بھیجا ہو، یا یوں کہیے دشمن کے خلاف ہر سطح پر برپیکار رہنا اور متحرک رہنا اور فوجی جو مہمات ہیں ان کو سر کرتے رہنا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں، جس کا ہم نے کچھ کل اس کا خد و خال یا اس کے داخلی اور خارجی امور کے بارے میں پڑھا، تو اس میں جو خارجی امور تھے اس میں نمایاں بات یہی تھی کہ اسلامی ریاست، اس کا جو دفاع ہے یہ سب سے اہم ہے، اور اسی دفاع کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور آپ کے دور میں، آپ کے عہد میں مختلف سرایا وہ سر انجام دیے کہ اس میں مختلف اقوال ہیں غزوات کے حوالے سے بھی اور سرایا کے حوالے سے بھی، لیکن راجح بات وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 27 غزوات میں شرکت کی، یا یوں کہیے آپ کے 27 غزوات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 غزووں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود شریک تو ہوئے، اور 9 غزوے ایسے ہیں جہاں پر لڑائی کی نوبت آئی یا وہاں پر لڑائی بھی ہوئی، باقی جتنے بھی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو لے گئے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آ سکی۔ تو اس کے ساتھ ہی جو سرایا ہیں اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے عہد میں وہ 70 کے قریب وہ سر انجام پائے۔ غزوات النبی، اس کی تفصیل یا ہر غزوے کی تفصیل اس میں جائے بغیر ہم جو عمومی مطالعہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم اس کے بارے میں ابتدائی معلومات لیں جو ابھی ہم نے بیان کی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، یا یوں کہیے اس میں ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تلوار اٹھائی کیوں؟ تلوار اٹھانے کا مقصد کیا تھا، یا اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت میں، یعنی اس وقت کی دنیا میں 6 مذاہب منظر عام پر تھے۔ 3 مذاہب تھے وہ الہامی تھے، یعنی آسمانی تھے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مذہب تھے جو الہامی نہیں،
آسمانی نہیں تھے بلکہ خود کی پیداوار تھے۔ ان میں جین مت، بدھ مت اور ہندو مت، ہندو مت یعنی یہ بت پرست تھے اس وقت بھی، یہ ان کی شاخیں اس وقت بھی موجود تھیں۔ ان میں جو جین مت تھا، اس کے نظریات میں ایک نظریہ یہ شامل تھا کہ ہم کسی بھی جاندار کو کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس نظریے کے تحت وہ کسی بھی جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے۔ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کو مارنا وہ حرام سمجھتے تھے۔ اب یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت سا جملہ لگتا ہے یا کتنا خوبصورت سا نظریہ لگتا ہے کہ اتنے زیادہ امن پسند، اتنے زیادہ خوبصورت لوگ ہیں کہ کسی جانور کو بھی مارنا پسند نہیں کرتے، حرام سمجھتے ہیں۔ اور کسی انسان کو، جانور کو جو حرام سمجھتے وہ انسان کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ ان کا نظریہ تھا۔ اس نظریے کو بدھ مت نے بھی قبول کیا، اس کے ان کے کچھ لوگوں نے یا اس کے جو ماننے والوں نے، اور دوسری طرف بدھ مت، انہوں نے بھی، بدھ مت نے بھی اور ہندو مت دونوں نے، ان میں سے چیدہ چیدہ لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے اس مذہب کو، اس نظریے کو قبول کر لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین فطرت تھا کہ حلال جانور اس کا مارنا حق بھی ہے اور فطرت کے مطابق بھی ہے، اور جانور کو مارنا نہ حق بھی ہے، وہ بھی عین اسلام ہے اور فطرت کے مطابق ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر ہم ایک دو لفظوں میں سمجھیں تو حلال جانور، اس کو حلال طریقے سے ذبح کر کے کھانا اس جائز بھی ہے اور فطرت بھی ہے۔ اور اگرچہ وہ جانور حلال ہی ہوں، حرام ہوں وہ تو ویسے ہی حرام ہے، حلال جانور ہو ان کو ناجائز طریقے سے کھانا اور غلط طریقے سے اس کا استعمال کرنا یا اس کے ذبح کیے بغیر یا کسی جو ایسی صورتیں جو حلال نہیں ہیں اس طریقے سے کھانا، یہ ناحق ہے اور ناجائز بھی ہے۔ دوسری طرف انسان، اس کو مارنا حق بھی ہے اور ناحق بھی ہے۔ قتل کے بدلے میں قتل یہ حق ہے، اور قتل کرنا یہ ناحق ہے بغیر کسی وجہ کے۔ تو گویا کہ اسلامی جو نظریہ تھا وہ مارنا اور نہ مارنا دونوں کے اپنے قاعدے کلی اور اپنے قوانین موجود تھے، اور اسی بنیاد پر اصلاح فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف اس وقت جو غیر مسلم، جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے نہیں تھے، ان کا جو بنیادی یا یوں کہیے مشترکہ نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی کو مارنا جائز ہی نہیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے نظریے کے مطابق تلوار اٹھائی، اور عام طور پر تلوار کے اٹھانے کے دو مقصد ہوتے ہیں، دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ ظلم کے لیے اٹھائی جائے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ظلم کو روکنے کے لیے اٹھائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی زندگی کیسے گزاری، اور وہاں پر مسلمانوں کو بالکل روک دیا گیا کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور 13 سالہ وقت کو گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، تو وہاں بھی آپ، ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ مکہ والوں نے، قریش نے وہاں سکون سے نہیں رہنے دیا، اور وہاں پر بیٹھ کے عبداللہ بن ابی سے خط و کتابت جاری رہی، یہود کو اکساتے رہے، اور داخلی امور میں یہود پریشان کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین نے جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ لیکن ایک وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، اور اس کوشش میں رہے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے آسانی اور سہولت کے ساتھ نمٹایا جا سکے، اس کو نمٹا لینا چاہیے۔ بالکل اس کی مثال یوں لے لیجیے، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میڈیسن کے ذریعے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل کر دیا جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپریٹ کرنا اب لازم ہو چکا ہے۔ وہ
پیٹ کاٹتا ہے یا جسم کا کوئی اعضاء وہ چیرتا ہے، لیکن کس لیے؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو روکنے کے لیے، اصلاح کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کا حکم دیا ہے یہ اس لیے تھا کہ ظلم کو روکا جائے، اور اس کی دلیل پورا قرآن مجید میں بھرا ہوا وہ جہاد کا موضوع ہے، وہ اس کی آیات ہے جہاں پر اللہ نے جہاد کی اجازت دی ہے، اور آپ نے سارے وہ اللہ تعالیٰ نے حالات بیان کیے کہ یہ آپ کے اوپر حالات گزر رہے ہیں، آپ کو اب اجازت ہے، آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، آخر میں جا کر اللہ نے یہ بھی حکم دیا تم بھی ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب یہ جو حکم تھا، یہ جو تلوار اٹھانے کا مقصد تھا، یہ ظلم کو روکنا تھا۔ اب آئیے کہ ہمارا جو سوال شروع میں نے کیا کہ آپ نے تلوار کو کیوں اٹھایا، اب یہاں ہمیں مقصد سمجھ آ رہا ہے کہ تلوار اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اب ناگزیر ہو چکی تھی، ضروری ہو چکی تھی، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، آپ نے اٹھائی۔ اور اس کے مقاصد میں کیا چیز شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظلم کو روکنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے تلوار کے ذریعے سے اس تلوار کو روکا ہے جو ظلم کے لیے اٹھائی گئی تھی۔ اور یہی غزوات النبی اس کا پس منظر بھی ہے، اور یہی اس کا فلسفہ بھی ہے، اور یہی اس کا مزاج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے مختلف مذاہب کی مثال دی ہے، اس کو بھی ہم اس کا امپلیمنٹ کریں گے، اس کو ملائیں گے، اس کو منطبق کریں گے۔ دوسری بات یعنی اسی سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کیوں اٹھائی، یہ جہاد، یہ سلسلہ سارا پوری مکی مدنی زندگی اسی پر مشتمل ہے، اس کے گرد گھومتی ہے۔ اگرچہ بہت سی چیزیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 میں صرف جنگ کی نوبت آئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی مصروف گزری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو کافروں کے ساتھ جنگ کرنا، جہاد کرنا، اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ اس وقت کے ادیان کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کو مارنا بالکل جائز نہیں، جانوروں کو مارنا بھی جائز نہیں، لیکن مسلمان کیا ہے کہ اسی بات کو جو ان کے ہاں حرام ہے، مسلمان اس کو عبادت کا درجہ دے رہے ہیں۔ اس کا فلسفہ سمجھیے گا۔ ابھی ہم نے کہا کہ مسلمان مکی زندگی سے مدنی زندگی میں آئے تھے۔ مکی زندگی میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر و استقامت، اخلاقی رویوں کو امپروو کرنے کا آپ نے حکم دے رکھا تھا، ان کو اس بات کی ترویج، اس بات کی آپ نے تبلیغ کی تھی، گویا کہ افراد سازی کی تھی۔ وہی افراد ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ان کی افراد سازی کی، ان کی تربیت کی، مدینہ میں لے کے آئے، ان کو میدان میں اتارا، میدان میں اس اعتبار سے پہلے اتارا کہ مسلمانوں کی غم گساری کی جائے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ لیکن جب نوبت آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہ حقوق اور وہ آداب سکھائے، اور جیسا بھی ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی تربیت بھی کی، اور تربیت کا سٹائل مکہ میں جو تھا ہی مدینہ میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید پختہ کیا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کو بنایا اور وہاں ان کی تربیت کی، جیسا ابھی ہم کل پڑھ رہے ہیں۔ مواخات مدینہ، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت بھائی چارے کی مثال قائم کی تاکہ دل نرم ہو، وہاں بھی آپ نے ان کی تربیت کی۔ یہود سے معاہدہ کیا تاکہ غیر مسلم کو برداشت کرنے کا ایک داعیہ اور مادہ پیدا ہو سکے، وہاں بھی تربیت کی۔ اور اس جیسے دیگر امور جہاں پر جگہ جگہ آپ ان کی تربیت کرتے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک طرف یہ تربیت تھی، اب دوسری طرف کیا ہے، ان کو میدان میں اتار دیا، جنگ میں ان کو اتار دیا ہے، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اصول اور ضوابط سکھائے کہ جنگ کے وہ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تاریخ میں جنگ کے اصول و ضوابط ہوتے نہیں۔ جب جنگ ہو ہی گئی ہے،
اب تلواریں جب نکلی ہیں تو پھر کون سے اصول اور ضوابط؟ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصول و ضوابط سکھائے کہ اسلام کی دعوت دینی ہے، پھر بھی کوشش کرنی ہے۔ اگر تم فتح یاب ہو جاؤ اور خود عملی نمونہ پیش کیا، فتح یاب ہوئے بدر میں، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شکر گزار ہوئے، فاتح قوموں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو شہید ہوئے، ان کے لواحقین کے ساتھ محبت اور پیار کیا، اور جو کافر تھے ان کے ساتھ بھی احسان کا تعلق اور رویہ رکھا کہ اصل مقصود مارا ماری یہ نہیں ہے بلکہ اصلاح ہے۔ جہاں تک جتنی کوشش ہو سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشش کو جاری رکھا۔ اب آئیے اس نظریے کی طرف کہ ایک جانور، انسان جانوروں کو مارنا بھی بالکل حرام سمجھ رکھا تھا۔ اس کا رزلٹ پھر کیا نکلا کہ وہ کہیں محکوم قوم تھے اور پھر مظلوم قوم تھے، ہمیشہ ان پر ظلم ہوتا رہا، وہ ظلم کی چکی میں پستے رہے لیکن اپنے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ اس کا رزلٹ یہ نکلا۔ دوسری طرف اسلام نے جو نظام دیا تھا، اسلام نے کہا کہ تم مکمل کوشش کرو، کوشش کے بعد اگر تمہیں جنگ میں اترنا بھی پڑے تو قواعد و ضوابط کے ساتھ اترو، اصلاح جہاں تک ہو سکے وہاں کرو، جہاں اصلاح کا عمل مکمل ہو واپس پلٹو۔ عزیزان گرامی، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ جہاں اصلاح ہو وہاں پر واپس چلے ہو، جو ہو چکا کافی ہے۔ اس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیش کی اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب نے بھی پیش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کو کمان دے دی گئی، یکے بعد دیگرے اس مسلمانوں کے امراء جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تفویض کیا سب وہ شہید ہوئے۔ اب کیا ہے کہ انہوں نے مقصد اصلاح تھا، مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، مقصد یہ تو نہیں تھا بس اب جا رہے ہیں آر یا پار، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے ساری کی ساری اپنی قوم کو بحفاظت مدینہ میں لے آئے اور خوبصورتی کے ساتھ لے کے آئے، اور یہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم اس کی تفصیل بھی بیان کریں۔ اب اس خوبصورتی پر جو واپس لے کے آئے ہیں اور اصلاح کی غرض سے مسلمانوں کے پورے گروہ کو بچا لائے ہیں، اب اس پر اللہ نے ان کو لقب کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار تو لقب تو ملنا چاہیے تھا جب آریا پار کر کے وہ ہر چیز کو آریا پار کر آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ لقب دیا؟ جب وہ اصلاح کی غرض سے وہاں پہنچے اور اصلاح دیکھا کہ اصلاح کا عمل وہ کس طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، اسی اصلاح کو لے کر وہ واپس پلٹ آئے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات سارے کے سارے کیے ہیں، اس کا بنیادی مقصد تھا اعلاء کلمت اللہ۔ جہاد کا بنیادی مقصد یہ ہے، اعلاء کلمت اللہ۔ اگر یہ مقصد سے انسان اس مقصد سے ہٹ جائے، وہ جان و مال کی قربانی تو پیش کرے لیکن گروہی اور نسلی بقا کی خاطر، اس کا مقصد اپنا گروہ بچانا ہو، اپنی نسل بچانی ہو اور اپنا ایک دائرہ کار جو ہے اس کو محفوظ رکھنا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ پھر یہ اعلاء کلمت اللہ نہیں بلکہ اس کا کوئی اور مقصد ہے۔ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عمومی ایک جہاد کا ایک تصور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں مختصر ملا۔ اب ہم آتے ہیں صلح حدیبیہ کے خصوصی مطالعے کی طرف، انشاءاللہ اس میں بھی ہم مختصر سی بات کریں گے۔ ابتدا میں تو آپ سب نے اس کے بارے میں، کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس کو بیان کیا، سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، یہ سارا واقعہ سورۃ فتح میں موجود ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے اعلان کروایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلے، احرام باندھے ذوالحلیفہ پر، اور چلتے چلتے مدینہ مکہ کے راستے میں ہے کہ کل مختلف اقوال کو نکال کر ملا کر جو رزلٹ نکلا وہ 1400 افراد ہیں جو چلتے چلتے مکہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ حالات تو مختلف تھے، مکہ میں تو ظاہر بات مشرکین ہیں، ان کا تسلط تھا، مکہ سے مسلمان نکل کے آئے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو مسلم سفیان بن بصر رضی اللہ عنہ ان کو تفویض کیا سے آپ جاسوسی کریں ہمارے راستے میں کہ کیا حالات کیسے ہیں. انہوں نے خبر دی اللہ کے نبی خالد بن ولید جو بھی اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا وہ آپ کے راستے میں بیٹھے ہیں, گات لگائے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ہی تبدیل کر لیا. اگرچہ وہ رستہ دشوار گزار تھا لیکن چلتے رہے. حدیبیہ کے مقام پر آ کر جو مکہ سے باہر حرم مکی ہے اس سے بھی باہر یہ ایک علاقہ ہے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. اٹھانے کی کوشش کی لیکن آپ نے کہا اس کو نہ اٹھاؤ, یہ خود نہیں بیٹھی, اس کو بٹھایا گیا ہے. اس کو اسی نے بٹھایا ہے جس نے ابرہا کے ہاتھیوں کو بٹھا دیا تھا, اس لیے اب یہ نہیں اٹھے گی, اب یہیں بیٹھیں گے. اور حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہیں, رات گزاری, فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کا وقت ہو تو بنو خزاعہ جو اگرچہ مشرک قبیلہ تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی تھی, وہ آپ سے ملاقات کی. آپ نے ان کو پیغام دیا کہ قریش مکہ سے کہیں, کیونکہ آپ سے ان کو بتایا گیا کہ آپ کے لڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں اور پوری کوشش میں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب بات یہ ہے کہ مسلمان حملہ کر سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسلمان کیونکہ اپنے تعداد پر بھروسہ تو کرتا نہیں, لیکن ایک نیا رخ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو دیا. اب ہوا یہ پیغام پہنچایا گیا اور ان کو بتایا گیا, کیونکہ پہلے غزوہ خندق ہو چکی تھی, مشرکین مکہ وہ سیلاب کی جاگ کی طرح بالکل بیٹھ چکے تھے, جسمانی قوت ختم ہو چکی تھی. اس لیے سفارت کاری پر آمادہ ہوئے, 3 سفیر بھیجے. مقرر بن حفص وہ آیا اور بغیر کسی نتیجے کے واپس ہوئے. الیاس بن علقمہ وہ بھی آئے, اور جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے سامنے وہ جو جانور لے کے آئے تھے قربانی کے لیے, کیونکہ عمرہ کریں گے تو اس کے بعد قربانیاں کریں گے, قربانی کے جانور کو خاص نشانیوں کے ساتھ تھے, ان کو آگے کر دیا. جب ان کو آگے کیا تو وہ وہیں سے دیکھ کر واپس چلا گیا. اس نے کہا کہ یہ مبارک کام کے لیے ہے, میں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا. ان کو کہا کہ ان کو آنے دو, کوئی بات نہیں. لیکن تیسرے نمبر پر پھر ایک ان کے سفیر آئے, عروہ بن مسعود ثقفی, کیونکہ سخت گیر تھا, آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاس آ کر اس نے بدتمیزی کی. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن صحابہ ارد گرد تھے اس کو تلوار سے پیچھے کرتے تھے. اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارت کاری میں دفاع کیا, یہ ایک ایسا خوبصورت طریقہ تھا کہ جس میں عروہ بن مسعود ثقفی اتنا متاثر ہوا کہ سخت الفاظ بولنے کے باوجود بھی جب وہاں سے جواب ملا تو اپنا سموں لے کر وہ بھی واپس چلا گیا. اس کے بعد مسلمانوں نے کہا ہم اپنا سفیر بھیج دیتے ہیں. اپنا سفیر بھیجا, خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ عنہ. جب وہ پہنچے تو مشرکین نے بڑا برا سلوک کیا, ان کو مارنے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ واپس پہنچے. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا. پہلے سوچا حضرت عمر کو بھیجتے ہیں, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. ان کا خاندان, کیونکہ وہ بنو امیہ سے تھے تو ان کا خاندان وہاں پر پاور میں تھا, اس لیے ان کو بھیجا گیا. تو انہوں نے بات چیت کی, انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ طواف کر لیں, ہم رسول اللہ کو آپ کے ساتھیوں کو طواف نہیں کرنے دیں گے. آپ نے کہا نہیں, میں اکیلا طواف نہیں کر سکتا, کیونکہ میں طواف کروں رسول اللہ کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے میں طواف نہیں کر رہا. خیر یہ بات چیت جاری رہی, تو اس دورانیے میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے اور کہا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے, ویسے نہیں جانے والے. آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا اس میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. سب صحابہ نے بیعت کی, اور آپ نے کہا اب یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ عنہ, اب ہم اس کا بدلہ لے کے واپس جائیں گے. اور اس بیعت کو کرنے والوں کی اللہ نے بڑی تعریف فرمائی. سورۃ الفتح میں یہ ساری بات موجود ہے. بات یہ ہے مختصراً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے, عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے. اس کے بعد اب آخری جو سفیر تھا وہ مشرکین مکہ کی طرف سے وہ ہے کہ سہیل بن عمر کو بھیجا. جب سہیل آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہیل آ گیا ہے, اب کام آسانی سے ہو جائے گا. سہیل اس کا معنی ہے آسان, سہل, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. تو نام سے نیک فعل لیا. تو اسلام میں برا فعل لینا حرام ہے, نیک فعل لینا جائز ہے, بلکہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک آدمی اس کو دیکھ کے کہیں آج تو میرا دن ہی نہیں صحیح گزرنا، ناجائز۔ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کسی کو منحوس قرار دے کے، کسی مہینے کو، کسی شخص کو، کسی فرد کو، کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اچھی فعال لینا، اچھی سوچ لینا، یہ بالکل جائز بھی ہے، اور انسان کی امید اس سے بن جاتی ہے، یہ جائز رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ انسان پر اس کے نام کا اثر ہوتا ہے، اس لیے نام رکھتے وقت ہمارے ہاں جو ایک بڑا عجیب سا رواج ہے، وہ نام رکھنا جو پوری دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ اس کا معنی کیا ہے پتہ نہیں، وہ 3-4 سال بعد، 5 سال بعد کوئی کہہ دے، پھر آگے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا، اس کا معنی کیا ہے۔ تو نام وہ رکھیں جس کا معنی خوبصورت یا نسبت خوبصورت ہو، دو ہی باتیں ہیں، نسبت خوبصورت ہو یا معنی خوبصورت ہو۔ اس لیے یہ نام رکھتے وقت انسان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل کے پاس آپ ساتھ بیٹھے ہیں، معاہدہ طے ہوا، اور اس معاہدے کی جو نکات تھے اس میں یہ تھا کہ مسلمان 1 سال بعد دوبارہ آئیں گے، 3 دن قیام کریں گے، تب عمرہ کر سکیں گے، اب ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ان کو انانیت کا مسئلہ تھا، اب عمرہ کیسے کرنے دیں، اگلے سال آپ آ جائیں۔ حالانکہ مسئلہ تو اگلے سال بھی تو انہوں نے لوگوں نے آنا تھا نا، لیکن اگلے سال آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی آئے گا تو ہم نہیں دیں گے، اگر ہمارا کوئی آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ یعنی اسلام قبول کر کے کوئی مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن ہمارا کوئی آپ کا کوئی چھوڑ کے مکہ آئے گا تو ہم نے واپس نہیں کرنا، اور اگلے 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے آپس میں۔ آپ نے ساری باتوں کو مینوان قبول کیا اور سائن کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ لکھنے والے تھے، محمد الرسول اللہ کاٹنے کا کہا، سہیل نے کہا ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے اگر رسول اللہ لکھ دیا تو۔ آپ نے وہ بھی کٹوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا اور معاہدے کو عملی انجام تک پہنچایا۔ ابھی معاہدہ لکھا نہیں، لکھ رہے تھے شاید، یا لکھنے والا تھا، ابھی زبانی کلامی طے ہوا تھا، تحریر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ سہیل کا اپنا بیٹا ابو جندل ہی وہی مسلمانوں کے پاس آ گیا، مسلمان تھا، باپ نے باندھ کے رکھا تھا، اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے گرا دیا، لیکن آپ نے اس کو لینا چاہا، لیکن سہیل نے کہا معاہدہ ہو چکا، آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ یہ معاہدہ واپس، معاہدے کی روح سے واپس کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ معاہدے کی پاسداری کیسے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابو جندل جو واپس کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت کیسی دی کہ وہاں سے نکلا اور دور دراز کہیں علاقے میں جا کر سمندر کے پاس اس نے ڈیرا ڈال لیا۔ پھر جو مسلمان ہوتا ابو جندل کے پاس، مکہ جانے کی، مدینہ جانے کی بجائے انہوں نے ایک نئی بستی آباد کی ہوئی تھی، فتح مکہ کے بعد یہ بعد میں وہ بھی مدینہ پہنچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے بارے میں ایک پشین گوئی فرمائی تھی، شاید اللہ اس کو خیر دے، یا اس طرح کے الفاظ فرمائے۔ واقعی فتح مکہ کے بعد سہیل وہ بھی رضی اللہ عنہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ معاہدے کے بعد جب سب کچھ واپس جانا ہے تو جانور ذبح کرنے کی باری آئی۔ آپ سب جانور ذبح کرنے، سر منڈوانے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسا معاہدہ ہے، ہم نے ان کو خالی پے ہی دے دیا، سائن کر کے جو مرضی لکھ دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلے ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ابو بکر کے پاس جا رہے رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر کہتے ہیں جو رسول اللہ نے کر دیا، رسول اللہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امام، اگر کوئی منتظم، اگر کوئی بڑا معاہدہ کر لیتا ہے، اس سے اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن وہ اختلاف بدنیتی پر مبنی نہ ہو، وہ خیر خواہی کی بنیاد پہ ہو، واقعی وہ اختلاف برکت ہے، وہ خیر ہے۔ لیکن وہ اختلاف اگر ذاتی دشمنی، دڑے بندی کی بنیاد پہ ہو تو واللہ اس سے بڑی مصیبت ہی کوئی نہیں۔ یہ مخالفت ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف وہ اسلام اس کو روکتا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ان کو پریشانی تو تھی نا، دوسری طرف عام صحابہ کا عمل تھا، وہ پریشان تھے، تذبذب میں تھے کہ اب ہم کیا کریں، وہ تو بڑے پریشان تھے، یہ معاہدہ ہوا کیسا، یہ کیسا معاہدہ ہے۔ آپ نے جب ان کو کہا نا تو صحابہ نے جب تذبذب کا مظاہرہ کیا، آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہیں، یہ ابھی تو کہتے تھے ہم تو آپ پر ہر طرح کی، وہ عملی طور پر یہ عملی نمونہ، عملی مظہر تھا کہ ہم آپ پر ہر چیز کو قربان کرنے والے، لیکن جیسے ہی آپ گھر تشریف لے گئے
آپ گھر یعنی خیمے میں تشریف لے گئے. سلمہ رضی اللہ عنہا جو بڑی زیرک اور انتہائی دانا خاتون، ہماری ماں ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے. انہوں نے مشورہ دی، اللہ کے نبی آپ ایسا کریں، آپ باہر جائیں اور باہر جا کر سر منڈوا دیں، باہر جائیں جا کر قربانی کر. اب کہیں نا، اب بات کہنے سے آگے بڑھ چکی. آپ نے ویسا ہی کیا، لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ اپنا عمل شروع کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کہیں بات کہنے سے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، کہیں کہیں انسان کے افعال سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات انسان بات کہہ لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کا عمل بھی ہو تو پھر اس کا اثر وہ اپنی گہرائیوں تک پہنچتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے کے ساتھ عمل کی، سننے کے ساتھ عمل کی توفیق سے نوازے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی راہ لی، اور یہی سفر تھا. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کشمکش ہے، کوئی کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی سفیر آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، تو ایک تھکاوٹ تھی. اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا رخ کرتے ہیں، اور چلتے رہے. رات کے ایک پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور وہاں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم آرام کریں گے، کون ہے جو ہمیں فجر میں اٹھائے گا. وہ واقعہ مشہور جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میں اٹھاؤں گا آپ کو. تو جب سب سوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، وہ بھی ٹیک لگائی اور آرام سے بیٹھ کے. تو ظاہر بات تھکاوٹ تھی، رات کا آخری پہر. دن شروع والے ٹائم میں اگرچہ نیند نہ بھی آئے تو آخری ٹائم میں آ ہی جاتی کسی نہ کسی طریقے سے. ان کو بھی نیند آ گئی. تو فجر کی اذان اور نماز میں ابو ہریرہ رضی اللہ نے اٹھانا تھا. انہوں نے اٹھانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے طلوع ہونے کے بعد ابو ہریرہ کو اٹھا رہے ہیں. سورج طلوع ہو گیا، روشنی چہرے پہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ابو بکر کو اٹھایا، جا کے ابو ہریرہ کو کھلایا. ابو ہریرہ آپ نے تو ہمیں اٹھانا تھا. رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جس نے آپ کو صلاح دیا اس نے مجھے بھی صلاح دیا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ ایک اسی سفر کے آخر میں مسلمانوں کی اجتماعی طور پر فجر کی نماز رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں ہم فجر نہیں پڑھیں گے، آگے جا کے پڑھیں گے. اور آگے جا کے جب پڑھنے کی بات ہوئی تو پھر وہاں پر باقاعدہ طور پر اذان دی گئی، پہلے سنتیں پڑھی گئی، اور پھر باقاعدہ طور پر جیسے عام روٹین میں فجر کی نماز ہوتی ویسے نماز پڑھی گئی. اگر کسی کی نماز فجر کی رہ جائے کسی مجبوری پر، تو وہ باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کرے جیسے فجر کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. تو اہتمام سے نماز پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد جو معاہدہ تھا جو صلح حدیبیہ کا، اس کے عمومی جو فوائد اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ایک لمبے وقت تک اس کا اثر رہا. بلکہ اس سے پہلے اگلی بات ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اس کی زندگی میں سیاسی عمل دخل کی بڑی اہمیت ہے. اب اس واقعے کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، یقین کریں مسلمانوں کی سیاست کا اس سے خوبصورت مظہر ہو ہی نہیں سکتا. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے احتراز کرتے ہوئے کیسی خوبصورتی سے سارے کے سارے معاملے کو ہینڈل کیا، اور انتہائی دور اندیشی کے ساتھ اس سارے کے سارے معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچا کر مسلمانوں کو مدینہ واپس بھی لے آئے. اور اسی دور اندیشی کا نام سیاست ہے. لیکن آج سیاست کا نام لیں تو انسان کے ذہن میں جھوٹ، فراڈ، کرپشن، سڑک بنوا دو، فلانا کام کر دو، یہ کر دو، تھانہ کچہری، یہ باتیں ہمارے ذہن میں گھومتی ہیں. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ سارا جو ہمارے ہاں سیاسی ایک منظر نامہ وہ ذہن میں آتا ہے. لیکن بصیرت کا نام سیاست ہے، اسلامی بصیرت کا نام اسلامک سیاست ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی. دوسری بات، سفارتی طریقہ کار، سفارتی امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اگر کوئی سفیر آئے تو اس کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، خود اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے، ہمارے سامنے ہے. اس کے ساتھ صلح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم قربانی دی، ابو جندل کو واپس کیا، اس کی بات ہم کر چکے. اس کی برکات اللہ نے کیسی دی کہ وہ خود بھی محفوظ رہے اور اس کے والد بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ صلح حدیبیہ جو تھی نا، کیونکہ یہ سیاسی پیش رفت تھی، سفارتی پیش رفت تھی. جیسے اب یہ بھی کہا گیا کہ یہ غزوہ بدر کے بعد سب سے اہم واقعہ تھا. جیسے غزوہ بدر کا ایک اس کے اثرات تھے، صلح حدیبیہ کے بھی ایسے ہی اثرات تھے. بلکہ عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو ایک خاتون جو اپنی مجبوری بتا کر
مسلمانوں سے کچھ چاہتی تھی کہ مجھے کچھ دیا جائے اور اپنی قسم پرسی بتا رہی تھی. اس نے بات کرتے کرتے ایک لفظ بولا. اس نے کہا میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے. تو عمر چلتے چلتے رک گئے اور وہیں سے واپس پلٹے. ایک اونٹ باقاعدہ طور پر سامان سے لدا ہوا اس کے حوالے کر دیا کہ اس کا باپ صلح حدیبیہ میں شامل تھا. اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا. اس کے ساتھ ہی ہماری ساری گفتگو کا جو آخری پہلو وہ یہ ہے اس صلح کے یا اس معاہدے کے فوائد کیا ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دے دیا. فتح مبین اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے اس کے بعد جو کچھ وقت گزرا جتنا کام کیا. آپ ابھی ہم پڑھ رہے ابھی ہم نے بات کی کہ 1400 لوگ تھے حدیبیہ میں. غالباً 2 سال بعد ہی فتح مکہ ہوا. 10,000 لوگ تھے. اس دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جو 10 سال کا معاہدہ ہوا یہ دیکھنے میں تو تھا ظاہری طور پر کہ صرف جنگ بندی کی علامت ہے, لیکن اس موقع پر جو کھل کھلا کے باتیں ہوئی ہیں مسلمان کسی سے بغیر کسی پریشانی سے اپنے معاملات کو چلا رہے تھے, وہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کی دعوت خوب پھیلی. اس سے ایک بات یہ بھی اخذ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے دشمن جو ہے وہ کم از کم بنانے چاہیے تاکہ اپنا کام کرتا رہے, اپنی زندگی سے ان سے گزارتا رہے. اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ اسی دورانیے میں انٹرنیشنل لیول پر جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مختلف جو بادشاہ تھے ان کو خطوط بھیجے گئے, ان تک بھی دعوت پہنچی. اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ مسلمان خلافت راشدہ میں اس کے بعد کے دور میں ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات جو تیسرا فائدہ ہوا وہ تھے مسلمانوں کا فائدہ ہوا. فائدہ کیا تھا؟ یہود کی پھر خبر لی. یہود مدینہ سے نکلے, تینوں قبیلے قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, مدینہ میں رہ کر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی. جیسے جیسے ان کو نکالتے گئے وہ جا کے خیبر میں پناہ لیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب آپ کی باری آئی ہے, اور وہاں خیبر کا قلعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا, اور اس فتح کرنے کے بعد ان کا بالکل قلعہ کما کر دیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ جو اس معاہدے کے ساتھ یا اس ساری صورتحال کے ساتھ جو قریش مکہ پر جو اثر پڑا وہ تھا جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی. جسمانی جیسے بھی ہم نے بات کی کہ وہ خندق کے بعد ختم ہو گئے تھے, حدیبیہ کے بعد نفسیاتی بھی ختم ہو گئے تھے. جب کچھ وقت کے بعد ہی جب معاہدہ توڑا قریش نے, کیونکہ یہ معاہدہ توڑا ہی قریش نے تھا, تبھی فتح مکہ ہوئی, تو وہ پریشان تھے. ابو سفیان مدینہ میں گیا اور جا کر ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, جا کر منتیں کر رہا تھا. پھر اس کو ایک ہی بات سمجھائے گی, چوک میں کھڑے ہو کے گیا تو ہم معاہدہ برقرار رکھتے ہیں, اس کے علاوہ کسی نے اس کی بات ہی نہیں سنی. اتنا وہ ابو سفیان جو کہتا تھا حبل کے نعرے لگا رہا تھا, اور وہ کہتا تھا محمد تمہیں زندہ ہے کہ فوت ہو گئے ہیں. احد میں بڑے بڑے نعرے, بڑی بڑی بڑکیں تھیں, اب وہ منتیں کر رہا ہے. نفسیاتی طور پر, جسمانی طور پر, ہر اعتبار سے وہ ختم ہو چکے تھے. اور صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے جو احتراز کیا, جنگ سے جو بچے رہے, اس کے فوائد میں مستقبل کے فیصلے کی دور اندیشی, جس کا بھی ہم نے کہا اس کا نام سیاست ہے. اور دیکھیں کیسے کیسے خوبصورت فیصلے ہوئے. مکی مسلمانوں کی حالت, کیونکہ مسلمان جیسے بھی ہم نے کہا ابو جندل بڑی پریشانی سے آئے تھے, اگر وہی جنگ ہوتی تو مسلمان جو مکہ میں پہلے سے قید ہیں ان پر مصیبت آتی. اس سے پتہ چلتا ہے اگر مسلمانوں کے کسی عمل کی وجہ سے کسی مقبوضہ یا کسی ایسی جگہ پر جہاں مسلمانوں کو تکلیف دی جائے گی, جنگ سے احتراز کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے مشرکین پر اچھا اثر ڈالنے کے لیے کہ شاید کہ اب ان پر کوئی اثر کرے, تو یہ ساری کی ساری باتیں تھیں. عمومی جنگوں کے احوال اور اس کا جو فلسفہ ہے جنگ کا, اس کا فلسفہ بھی, اور ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ جس میں بالکل جنگ کا وہ نام و نشان نہیں ہے, دونوں کو ایک ساتھ ملا کر اس کا کمبینیشن, اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم ان واقعات کو سنیں, سیکھیں, اور اس سے اپنے عمل کے پوائنٹ بھی لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا مزاج, اس کے فلسفے کو بھی سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.